اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور اس کے محبوب مکرم نبی آخر الزماں فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت اور ہدیہ تبرک پیش کرنے کے بعد میرے معزز محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بپایا لطف و کرم اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں فخر دو جہاں کے نالین پاک کا تصدق اور توسل ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج اس مسئلہ تقلید کے پہلے ایپیسوڈ کے اندر، پہلی قسط کے اندر شریک ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ہم آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر مسئلہ تقلید کی حقیقت کو پہلے واضح کریں گے۔ ناظرین، اس بات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی اس میں دوسری رائے پیش کی جا سکتی ہے کہ اطاعت اور اتباع صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور علیہ السلام کی اطاعت صرف اس وجہ سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے قول، اپنے فعل سے اللہ رب العزت کے فرمان علی شان کی ترجمانی فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کے فرمان کو، اللہ رب العزت کے ارشادات کو اپنے زبان اقدس سے، اپنی زبان اطہر سے اپنی امت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اتباع اور حضور علیہ السلام کے اطاعت بھی فقط اس وجہ سے ہے۔ تو ترجمانی اس طرح سے فرمائی کہ ہمیں اب کون سی چیز کو حلال کرنا ہے اور کون سی چیز کو حرام کرنا ہے، کون سی چیز کو ہمیں حلال سمجھنا ہے اور کون سی چیز کو ہمیں حرام سمجھنا ہے، ہمارے لیے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ یہ ترجمانی جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، یہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وحی جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، وہ اس ترجمانی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ اگر ان دو ذات مطہرہ، اگر ان دو ذوات مطہرہ اللہ رب العزت کی ذات اور حضور علیہ السلام کی ذات کے علاوہ اگر کسی کو اتباع اور اطاعت کا شریک ٹھہرایا جائے، اگر ان دو ذوات مقدسہ کے علاوہ کسی اور ذات کی یا کسی اور شخص کی اطاعت یا اتباع کی جائے تو وہ بلا کسی روک ٹوک کے، بلا کسی شک و شبہ کے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اتباع اور اطاعت فقط حضور علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ اور پھر ناظرین، قرآن و سنت کے بعض ایسے معاملات ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں یا جو بالکل ادنا سمجھ کے لوگ ہوتے ہیں یا جو نچلی سطح کی جن کی سمجھ ہوتی ہے، وہ بعض احکام قرآن و سنت کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں بھی بآسانی آ جاتے ہیں، ان کے شعور میں بھی بآسانی اتر جاتے ہیں۔ ایسے احکامات قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن بعض احکام اور بعض فرمان قرآن و سنت کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جب تک ان کے اندر تحقیق نہ کی جائے، ان کی گہرائی تک نہ پہنچا جائے، وہ ان بات کا ادراک اور ان بات کا شعور ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ ایسے نہیں، بیش بہا قرآن پاک کے اندر مسائل اور قرآن پاک کے اندر کئی ایسے فرمان موجود ہیں کہ جن تک اگر گہرائی سے نہ سمجھا جائے، گہرائی سے سوچا نہ جائے، اگر کسی پڑھے لکھے انسان کی بات کو مانا نہ جائے، اس کی پیروی نہ کی جائے، تو ہم اس بات کے حقیقی، اس فرمان کے حقیقی مقصد کو نہیں پا سکتے۔ میں ان باتوں کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت کے فرمان ہیں اور ایک ادنا سمجھ کا انسان اور ایک ادنا سمجھ کا شخص بھی جو ہے وہ ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم کسی دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو۔ اب جو ایک ادنا فہم کا انسان ہے، ایک چھوٹی سمجھ رکھنے والا شخص ہے،
وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ جائے گا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی جو ہے وہ بیان نہ کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ بندہ اسے سمجھ کر گول ہو جائے، اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ اس فرمان کا مطلب کیا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین چار اس کے جو ہے وہ مطالب اور اس کے معانی ہو سکتے ہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرمانا کیا چاہ رہا ہے، اور یہ تھی آیہ مبارکہ کہ جسے سمجھ کر انسان، جسے پڑھ کر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرمانا کیا چاہ رہا ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر اگر چلے جائیں تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے، کہ کسی عربی کا درجہ جو ہے وہ عجمی سے اعلیٰ نہیں ہے، یعنی انسان سب برابر ہیں، کسی کو کوئی فوقیت کسی دوسرے انسان پر نہیں ہے، نسل کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے۔ تو اب اس حدیث پاک کو اگر کوئی بندہ ادنا سی سمجھ رکھنے والا پڑھے گا یا سنے گا تو اسے آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اب ایسے فرمان علی شان کے جہاں بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، جو فرمان ہے وہ ہے کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، یا قرآنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت فرمانا اپنے بندوں کو کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے معاملات ہیں، بعض ایسے فرمان ہیں، بعض ایسی قرآنی آیات ہیں اور بعض ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جنہیں عام بندہ اگر پڑھے گا، عام بندہ اگر سنے گا تو وہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہوں گی۔ وہ سن کر یا پڑھ کر وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا، وہ دوسری راہ کی طرف چلا جائے گا، وہ ہدایت کی راہ سے ہٹ جائے گا، اسے بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بات کو اپنے فہم میں اتار کیسے سکے گا۔ ان باتوں کی مثال وہ جو فرمان ہیں ان میں سے ایک آیت مبارکہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 جو قرع ہیں وہ گزرنے تک انتظار کریں گی۔ ایک معنی جو ہے وہ عربی زبان کے اندر اس کا حیض کا بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پر جو لفظ قرع ہے اس کا ایک جو مطلب ہے وہ طہر کا بھی ہے اور ایک جو مطلب ہے وہ اس کا حیض کا بھی ہے، ماہواری کے جو ایام ہوتے ہیں۔ اب عام بندہ اسے سمجھ نہیں سکے گا، عام بندہ اسے اپنے فہم میں نہیں اتار سکے گا کہ یہاں پر قرع کا جو مطلب ہے ہم طہر لیں گے یا قرع کا یہاں مطلب ہم حیض یا ماہواری کے جو ایام ہے وہ لیں گے۔ اس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں تعارض موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ من لم یترک المخابرۃ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسولہ، کہ جو بندہ بٹائی کا جو کام ہے وہ اس کو اگر ترک نہیں کرتا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا حکم دیا جاتا ہے، کہ جو بندہ بٹائی کا جو کاروبار ہے اگر اسے بندہ ترک نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو بٹائی کا کام ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ جب تک ہمیں یہ اندازہ اور یہ علم نہیں ہوگا کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہاں پر کس جہت کی یا کس قسم کی بات ہو رہی ہے تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ یہاں پر جو بٹائی ہے وہ کون سی قسم اس سے مراد لی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر شبہات موجود ہیں، تعارض موجود ہیں کہ بندہ آسانی سے بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اب بندہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے گا کہ بٹائی کو علی الاطلاق ہم ناجائز کہہ دیں یا اس کی کوئی تقسیم ہے اور پھر اس تقسیم کے اعتبار سے اس کی بعض اقسام کو ہم ناجائز کہیں اور بعض اقسام کو جائز کہیں۔ تو یہ مختلف اعتبار سے
اللہ رب العزت کے فرمان علی شان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے اندر التفات موجود ہیں اور شبہات موجود ہیں اور تعارض موجود ہیں۔ تو ان تمام احکامات کے اندر کہ جہاں پر شبہات موجود ہیں، ایک عام فہم انسان بات کو پک نہیں کر پاتا، بات کو سمجھ نہیں پاتا، وہاں پر ہمیں کسی ایسے بندے کے فہم کی اور کسی ایسے بندے کی سمجھ کی پیروی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، کہ یہ بندہ اس علم کو زیادہ گہرائی سے اس نے پڑھا ہوا ہے، تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بات کو حقیقتاً جو ہے وہ سمجھا ہے، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں تعارض موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس مقتدی کا امام ہو جو اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کے آگے امام ہو، اور امام کی نماز ہی مقتدی کی نماز ہوتی ہے، تو پھر اس کی جو امام کی قرات ہوگی وہی مقتدی کی قرات ہوگی۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ اللہ کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اب وہاں دوسری حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے امام کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات شمار ہوگی، جبکہ دوسری حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر اس نے قرات کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہاں کون بتائے گا کہ یہاں جو پہلی حدیث مبارکہ تھی وہاں جو قرات تھی اس سے مراد قرآنی آیات تھیں، سورہ فاتحہ کے علاوہ بات ہو رہی تھی، اور یہاں جو سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے یہ تو ہر نمازی پر فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر تعارض موجود ہیں کہ ایک عام فہم انسان کسی ایک حدیث مبارکہ کو سن کر بات کو سمجھ نہیں پاتا، تو وہاں پر کسی ایسے بندے کی تقلید کی، کسی ایسے بندے کی اطاعت کی، کسی ایسے بندے کی اتباع کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بات کو جسے بات کی حقیقی طور پر انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اب اگر یہاں پر بندہ خود ساختہ فیصلے دینے پڑ جائے اور خود ساختہ جو ہے فیصلے دینے لگ جائے کہ دیکھیں جی حدیث مبارکہ میں یہ حکم ہے تو آپ اس طرح کر رہے ہیں، تو اسے یہ تو نہیں بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے تو دوسری حدیث مبارکہ آپ نے نہیں پڑھی۔ اب ہر ایک بندہ تو دین میں اتنی گہری سمجھ بوجھ اور اتنی تفقع رکھنے والا نہیں ہوتا، ہر بندے کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ احادیث کا اسلوب کیا ہے، یا ایک حدیث جب دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو ہم نتیجہ کیا نکالیں گے، حکم کیا لگے گا۔ تو ان تمام معاملات کے اندر ہمیں کسی ایسے فرد کی، کسی ایسے شخص کی، کسی ایسے عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس بات کو اس کے حقیقی معنوں میں سمجھتا ہے اور پھر اس پر حکم لگاتا ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو اس کی فہم میں، جو اس کی بصیرت میں کوئی بات آئے تو وہ اس بات کے پیچھے لگ جائے، اس بات پر عمل کرنا شروع کر دے، احادیث پڑھے جو اس کی سمجھ میں آئے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، قرآنی آیات پڑھے جو اس کی سمجھ میں آئے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ جب بندہ احادیث کے اندر تعارض دیکھے، قرآنی آیات کے اندر تعارض دیکھے، قرآنی آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی دیکھے، یا احادیث مبارکہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی دیکھے، تو کسی ایسے عالم دین کی پیروی کرے کہ جو احادیث مبارکہ کی گہری سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور قرآنی آیات کے اندر اس کی گہری گرفت ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے، حقیقی طور پر جو ہے وہ اسے پک اپ کرتا ہے، تو اس بات کی، اس عالم دین کی پیروی کی جائے، نہ کہ خود ساختہ جو کسی انسان کی سمجھ میں آئے فقط اس کے پیچھے لگ جائے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ اگر ہم پہلے پہلو کو دیکھیں کہ جو انسان کی سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اس طرح تو ایک افراتفری کا عالم ہو جائے گا، ہر انسان جو اس کی سمجھ میں آئے گا وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا جائے گا، پھر دین اسلام کا سارا اسلوب خراب ہوگا، سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ اگر احادیث مبارکہ کے اندر تعارض آ رہا ہے یا قرآنی آیات کے اندر تعارض آ رہا ہے تو ہم جو بات ٹھیک ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تو ہمیں چاہیے کہ کسی ایسے بندے کی پیروی یا اطاعت کی جائے کہ جو بندہ اس کے حقیقی معنوں میں سمجھنے والا ہے، اس کو حقیقی معنوں میں اس بات کو پک اپ کرنے والا ہے، اس مسئلے کی، اس حکم کی صحیح اسے انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اگر اس پہلو کو دیکھا جائے تو یہی تقلید ہے، اور یہی وہ پہلو ہے کہ جسے دیکھ کر اور جس کے پیچھے چل کر ہی ہم دین اسلام کی حقیقی روح تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان مثالوں کے اندر کہ تقلید کی کتنی جامع یہاں ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر بالخصوص، اور دین اسلام کے اندر کس قدر جو ہے وہ اس کی ضرورت رکھی گئی ہے اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اب تقلید کن معاملات میں کی جائے اور کن معاملات میں نہ کی جائے، یہ ایک سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں ابھر سکتا ہے۔ تو اس کے جواب میں حنفی عالم، ایک حنفی مشہور عالم عبد الغنی نابلی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ پس وہ متفقہ مسائل کہ جن کا دین میں ہونا بداہتاً معلوم ہے، ان میں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی تقلید ان معاملات میں ہی ہوگی کہ جن معاملات کے اندر تعارض کوئی شخص دیکھے گا، احادیث کے اندر یا قرآنی آیات کے اندر یا اسلامی احکام کے اندر، جب کوئی تعارض انسان دیکھے گا تو وہاں پر تقلید کی ضرورت ہوگی۔ اب نماز فرض ہے تو دوسرا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ یہ امام ہے اور اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور وہ امام کہہ رہا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے۔ اب یہ تو قرآنی نص سے ثابت ہے کہ نماز فرض ہے، تو اب یہاں پر کوئی دوسری رائے پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو بداہتاً احکام ہے کہ جو انسانی سمجھ بآسانی سمجھ سکتی ہے، ان میں تقلید کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک حنفی عالم کا قول ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ کتاب خلاصۃ التحقیق فی حکم التقلید والتلفیق ہے، اور استنبول کے مکتبہ سے یہ چھپی ہوئی ہے، علامہ عبد الغنی نابلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ مثلا نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی فرضیت، اور زنا، لواطت، شراب نوشی، قتل اور چوری اور غصب وغیرہ کی حرمت۔ آپ فرماتے ہیں کہ دراصل ان معاملات کے اندر ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید کی ضرورت ہمیں پڑتی ہی ان معاملات کے اندر ہے کہ جہاں اسلامی احکامات یا اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ ہم پر واضح نہ ہوں، واضح طور پر اشکار نہ ہو، وہاں پر ہمیں تقلید کی ضرورت ہوگی، نہ کہ ان معاملات کے اندر کہ جو انسان بآسانی جن باتوں کو سمجھ سکتا ہے، ان معاملات کے اندر ہمیں تحقیق کی ضرورت پیش آئے۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی تقلید کرنے والا کسی کی اتباع کر رہا ہے، کسی کی اطاعت کر رہا ہے، تو ایسا کہنا بالکل بیوقوفی ہے، بالکل جو ہے وہ انسانی ذہن اسے وسعت نظری یا وسعت قلبی اسے شمار نہیں کرے گا، بلکہ اس کی تنگ نظری ہی شمار کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ خطیب بغدادی اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی، اس کی جلد نمبر 2 کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، شرعی احکام کی قسمیں آپ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرعی احکام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ احکام کہ جن کا جزو دین ہونا ثابت ہے، مثلا 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زنا ہے، شراب نوشی کی حرمت ہے اور اسے پینے کا جو حکم ہے۔ دوسرے احکام تو اس قسم میں تقلید جائز نہیں، یعنی وہ احکام کے جو بالکل واضح ہیں، جن کا صراحتاً قرآن و سنت کے اندر ثبوت موجود ہے، جس پر دوسری رائے پیش نہیں کی جا سکتی، ان میں تقلید ہے ہی نہیں۔ یہ علامہ خطیب بغدادی فرما رہے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا علم، فکر و نظر اور استدلال کے بغیر نہیں ہو سکتا، کہ ہمیں اس کی سمجھ اس وقت تک نہیں آ سکتی کہ جب تک ہم بات کو گہرائی کے اندر جا کر سمجھے نہ، جب بات کو استدلال سے ثابت نہ کیا جائے، بات جب تک کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بات میں کسی قسم کا تعارض آ جائے تو اس بات پر بحث کرنے سے جب تک کوئی نتیجہ نہ پہنچے یا بندہ خود کسی نتیجے پر نہ پہنچ جائے، تب تک اس بات کا واضح نتیجہ ہم پر آشکار نہیں ہو سکتا۔ تو ان مسائل کے اندر ہمیں تقلید کی ضرورت پڑے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جیسے عبادات و معاملات، وہ معاملات کے جن میں ہمیں تقلید کی ضرورت ہوگی، عبادات و معاملات اور شادی بیاہ کے فروعی مسائل
اور اس قسم میں تقلید درست ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آگے دلیل یہ پیش آپ فرما رہے ہیں علامہ خطیب بغدادی کہ قرآن کے اندر بھی ایک عالم کی بات کی اطاعت کرنا اور اس کی بات کو ماننا اور اس کے پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ آپ اہل علم سے پوچھا کریں، کہ سوال کیا کریں کہ جس بات کا آپ کو علم نہ ہو، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھا کرو، ان سے سوال کیا کرو۔ یہ آپ دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ نیز اس کے لیے اگر ہم دین کے ان فروعی مسائل میں تقلید کو ممنوع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر شخص باقاعدہ علوم دین کی تحصیل میں لگ جائے اور لوگوں پر اس کو واجب کرنے سے زندگی تمام ضروریات برباد ہو جائیں اور کھیتیوں اور مویشیوں کی تباہی لازم آئے گی، لہذا ایسا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ اب فرماتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، ہر بندے کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ قرآنی احکامات سے اور احادیث مبارکہ سے خود بخود اور خود ساختہ استدلال کرتا چلا جائے اور اس سے خود ساختہ احکامات نکالتا چلا جائے اور پھر اس سے من گھڑت جو حکم لگتا ہے وہ لگاتا چلا جائے، خود ہی وہ اس بات کا جو ہے وہ حاکم بن کے بیٹھ جائے۔ تو اگر یہ تو ایک پہلو ہے، اگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہر بندہ نکال سکتا ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ دین کی راہ پہ ہر بندے کو جو ہے وہ مفتی بنا دیا جائے، ہر بندے کو فقیہ بنا دیا جائے، تو پھر دوسرا نظام جو ہے وہ معاشی نظام، دنیاوی نظام، وہ تو درہم برہم ہو جائے گا۔ ہر بندہ تو اب دین کے اندر اتنی گہری سمجھ بوجھ اور اتنی گہری تفقع رکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ علامہ خطیب بغدادی یہ آپ کا تقلید کے حوالہ سے جو فرمان میں نے آپ کو سنایا۔ اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہیں ایک طبقہ حکیم الامت بھی کہتا ہے، آپ مسائل کی 3 قسمیں بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اول وہ نصوص ہیں کہ جو متعارض ہیں، کہ مسائل کی ایک قسم وہ ہے کہ جن میں مسائل کے اندر تعارض ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو متعارض نہیں، کہ جن کے اندر تعارض موجود نہیں مگر وجوہ معانی متعددہ کو متحمل ہوں، کہ جن کے ایک سے زیادہ معانی بھی نکل سکتے ہوں، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جن میں تعارض نہیں ہو اور ان میں ایک ہی معنی ہو سکتے ہوں، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جن کا معنی بندے کو آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے۔ 3 قسمیں وہ ہیں کہ ایک قسم وہ ہے کہ جن میں واضح طور پر تضاد اور واضح طور پر جو ہے وہ تعارض موجود ہو، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں تعارض موجود ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو بالکل بات واضح ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلی جو قسم ہے اس میں اجتہاد کی اور غیر مجتہد کو تقلید کی ضرورت ہوگی، کہ جن میں احکام واضح نہیں ہے، تعارض موجود ہے، ان کے اندر تقلید کی بالکل واضح صورت موجود ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ثانی قسم ظنی الدلالہ کہلاتی ہے، اور اس میں تعیین احد الاحتمالات کے لیے اجتہاد و تقلید کی حاجت ہوگی۔ کہ اس میں احتمالات کو واضح کرنے کے لیے کسی ایک حکم کے لیے کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ جو پہلے علامہ خطیب بغدادی کی میں نے جو عبارت پڑھ کے سنائی، کہ جو بالکل مسائل واضح ہیں، نصوص سے واضح مسئلہ جن سے سمجھ میں آ رہا ہے، ان میں تو کسی قسم کی جو ہے وہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید کی ضرورت وہی ہوگی کہ جہاں پر ہمیں کسی قسم کا مسئلہ پیش آئے گا یا تعارض قرآنی آیات یا حدیث مبارکہ کے اندر پیش آئے گا۔ اب ان تمام باتوں سے یہ بات تو ہمیں واضح ہو گئی کہ تقلید کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی ایک عالم دین کی یا کسی ایک شخص کی اتباع کی جائے یا اطاعت کی جائے۔ اتباع اور اطاعت فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وجل جلالہ، بلکہ یہاں اطاعت اور اتباع مراد نہیں ہے، بلکہ کسی ایک شخص کو یہ سمجھ کر کہ یہ اس فن کا ماہر ہے، بات کو سمجھنے والا ہے، اس بات کی پیروی کرنا ہے۔ اور یہی بات 2 حنفی عالم دین لکھتے ہیں تقلید کی تعریف کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن الحام اور علامہ ابن نجیم تقلید کی تعریف یہ فرماتے ہیں
کتاب تیسیر التحریر یہ حوالہ ہے کتاب کا، اور تقلید کی تعریف فرماتے ہوئے یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں تقلید کا مطلب یہ ہو کہ جس شخص کا قول ماخذ شریعت میں سے نہیں ہو اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا، کہ وہ بات جو ماخذ شریعت قرآن سنت اجماع اور قیاس سے خالی ہے، یعنی جن کا حکم ہمیں قرآن و سنت اور اجماع اور قیاس سے نہیں ملتا، بلکہ ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے یا ایک جو جس کی تقلید کی جا رہی ہے وہ بات کو اخذ کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اس بات کی اب اس معاشرے کے اندر ضرورت ہے، تو وہ اتباع اور اطاعت نہیں ہوگی بلکہ یہ تقلید ہوگی۔ اور اگر اس میں بنظر انصاف غور کیا جائے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جسے شرک کہا جا سکے یا جسے جو ہے وہ گناہ کہا جا سکے کہ اتباع کی جا رہی ہے یا اطاعت کی جا رہی ہے، کہ تقلید کا جو مطلب ہے، جو معنی ہے، وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کی اتباع کی جا رہی ہے یا اطاعت کی جا رہی ہے، بلکہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی عالم دین کی پیروی کرنا صحیح احکام کے اندر جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، علاوہ اس کے کہ جو قرآن کے اندر جس کا واضح حکم موجود نہیں یا سنت کے اندر جس کا واضح حکم موجود نہیں یا اجماع اور قیاس سے جس کا ہمیں واضح ثبوت نہیں ملتا، یہ تقلید ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کے خلاف، یا کسی کو نعوذ باللہ من ذالک نبی مانا جا رہا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب ایک مثال سے اگر اس کو سمجھا جائے تو ایک جو قانون دان ہے، جو ایک بندہ قانون میں ماہر ہے، تو اب اس سے بندہ قانون کی کوئی شک پوچھ لے کہ فلاں شک کیا ہے، اور اگر بندہ فلاں گناہ کرتا ہے اس ملک کے اندر رہ کر تو اس کا جو ہے وہ جرم کس کھاتے میں ڈالا جائے گا، اس کی سزا کیا ہوگی، تعزیرات کیا کہتی ہیں، تو جب بندہ اس ماہر سے یا اس وکیل سے، اس قانون دان سے کسی اپنے جو آئین کے بارے میں پوچھے گا یا قانون کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ گناہ کیسا ہے اور اس گناہ کی سزا کیا ہے، اس کا جرمانہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اس وکیل کو یا اس ماہر قانون کو یا قانون دان کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہی قانون بنانے والا ہے، وہی قانون رائج کرنے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عدالتیں موجود ہیں، باقاعدہ کمیٹیاں موجود ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ جو ماہر قانون ہے، قانون دان ہے، وہ قانون جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے اس وجہ سے اس سے جو ہے وہ قانون پوچھا جا رہا ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جا رہی ہے، وہ قانون بنانے والا ہے اور وہی قانون رائج کرنے والا ہے۔ اس کی مثال سادہ سی یہ ہے۔ اب سوال اب اگلی بات یہ ہے کہ جب تقلید جائز ہو گئی تو پھر تقلید کتنے بندوں کی کرنا جائز ہے؟ کیا ایک ہی بندے کی تقلید کی جا سکتی ہے، یا ایک کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی کی جا سکتی ہے، یا ایک ہی وقت کے اندر ایک یا دو یا ان سے زائد جو علماء ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ جو بات ہم نے ابھی تک سمجھی ہے اس سے جو نتیجہ اخذ میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تقلید کا مطلب ہی مسئلے کو سمجھنا ہے، کسی تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ قرآن و سنت سے صحیح طور پر احکامات کے استنباط کی صلاحیت رکھتا ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، تو وہ پھر ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، فقط اس لیے کہ وہ ہم سے بہتر صلاحیت رکھتا ہے، اس کا فہم، اس کی بصیرت ہم سے زیادہ ہے، تو ہم اس کی پیروی کریں گے تقلید کے اندر۔ تو بندہ ایک وقت میں پھر ایک سے زیادہ، دو کا یا تین کا جو ہے وہ مقلد بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک کا مقلد ہی کیوں ہے؟ اب معاشرے میں رائج ہے کہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں،
تو بندہ ایک کا مقلد ہی کیوں ہے؟ تو وہ اس لیے کہ جب بندہ ایک سے زیادہ کا مقلد ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر بندہ خود بھی جو ہے وہ گمراہ ہوگا اور معاشرے کے اندر بھی انتشار کا سبب بنے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن ہونے کو بندہ ایک سے زیادہ ائمہ کا مقلد بھی ہو سکتا ہے، اور جو بندہ ایک کی تقلید ہی کرتا ہے تو اسے شخصی تقلید کا نام دیا جاتا ہے۔ یا ایک امام کے مسائل کی پیروی کرتا ہے یا ایک بندے کے احکامات کو ہی مانتا ہے تو وہ جو ہے وہ شخصی تقلید کے حکم میں آ جائے گا۔ اور جو بندہ جسے سمجھتا ہے فہم و بصیرت والا، یا جسے سمجھتا ہے مسائل کے اخذ کرنے میں ماہر، تو اس کی بندہ تقلید کرنا شروع ہو جائے، یا کسی خاص امام اور مجتہد کو معین نہ کرے تو وہ اس کی تقلید کرنا شروع ہو جائے، جو فہم و بصیرت میں اس سے اعلیٰ ہے، قرآن و سنت کو سمجھنے میں اس سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے، تو وہ ایک عام تقلید اور تقلید مطلق یا تقلید عام کا بھی اسے نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے آج کی نشست کے اندر جو بحث کی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ میری ان تمام باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور آپ میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی مزید میرے زور تکلم میں اضافہ فرمائے اور مزید علم کی لگن اور مطالعہ علم میں مزید شوق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔